ਨੀ ਮਜਮਣ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਬਨ ਰੇ ਦੇ اٹھنا نسرینہ اٹھنا ہاتھ مارو نہیں کڑیو. ہاں میرے ساتھ موجود ہیں عارف محمود قاضی. آج 20 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عارف قاضی کا ریوائول ہو رہا ہے نا. جب میں نے کالج کے بعد جس وقت سٹارٹ کیا پریکٹیکل لائف میں آیا تو میرا سب سے پہلے جو تھا وہ ریسٹورانٹس تھی. بڑا آرٹسٹ بڑی اسکرین کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہالی ووڈ میں بہت سارے ایسے نامور لوگ ہیں جو یہ برے صغیر کے لوگوں کا اس ٹائم کے کام کا وہ لے کے فلیور آج وہ اپنے پروجیکٹس کے اندر اس کو کیری بھی کر رہے ہیں. ٹک ٹاک اس پہ جو جس قسم کی واحد ویڈیوز آ رہی ہیں, تھوڑا سا ڈریس پہن کے ناچ گان اور میرا دل یہ پکارے آ جا اور 50,000 بندہ دوڑ رہے, دسو کتنے آنا ہے. جی السلام علیکم اور خوش آمدید آپ سب کو another exciting episode of میرے پاس مائک ہے. آج میں نے کہا تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک ویریشن دی جائے, تھوڑی سی لک کے اندر بھی, تھوڑا سا انٹروڈکشن میں بھی میں ویریشن دوں گا. کیسے ہو تجھے سارے چنگے ہو ویل ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا ریجنل آپ جب ایک دم جاتے ہیں سوئچ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کی مادری زبان جو ہے مختلف ہے دوسری زبانوں سے تو تھوڑا جو تڑا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ میرے ساتھ ہوتا ہے اکثر جب میں کبھی پٹھواری ہند کو یا ان لینگویجز میں جانے کی کوشش کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا میں ورائٹی دے سکوں تو میری ورائٹی تو بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے تھوڑی میں چاہوں گا کہ اس کو کم کریں. لیکن لک میں نے کہا چلو تھوڑا سا آج ہم چینج کرنے کی ایک سٹائل مارنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سٹائل ابھی تھوڑی دیر میں جب میں اپنے مہمان کا تعارف کراؤں گا تو تسی کہنا بھائی بالکل فیل ہو گیا. اس کی ریزن کیا ہے کہ آج آپ کو لگے گا کہ جو ہم نے ڈریسنگ ہے نا آپس میں عدل بدل کر لی ہے, چینج کر لی ہے. تو مہمان کا تعارف میں اس طرح سے آپ لوگوں کو اگر میں سٹارٹ کرنا شروع کروں تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت کچھ ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, گھبرا رہے ہیں, تو بالکل وہ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماشاء اللہ جب آپ کے سامنے ایک انسان کے اندر بے شمار ٹیلنٹ جو ہے نا وہ جمع ہوا ہو اور وہ اس طرح کا ٹیلنٹ ہو کہ آپ کہیں کہ جی جتنے انہوں نے اسے فٹ کرنا ہے انہوں نے میدان مار لینا ہے, انہوں نے اس کو بہترین کر کے اس چیز کو پورٹریٹ کرنا ہے, بہترین کر کے کہ اتنا کہ آپ کے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں, ویورز ہیں, فینز ہیں, پرستار ہیں, وہ سیر ہو جائیں, سیر بھی ہو جائیں اور ماشاءاللہ وہ پھر شیر بھی ہو جائیں. کیونکہ اتنی ساری اچھی اچھی باتیں جب وہ سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں موٹیویشن بھی لیتے ہیں. ایک اچھا پبلک فگر ہونے کا سب سے پہلا آپ لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اپنے الفاظ کے ذریعے, اپنے کانٹینٹ کے ذریعے کچھ ایسی باتیں کہہ دیجئے جو کہ اگر گھر پہ بیٹھے بزرگ سن رہے ہیں یا گھر پہ بیٹھے ہوئے کوئی مڈل ایج لوگ سن رہے ہیں یا پھر بچے سن رہے ہیں وہ اس کا ایک مثبت اثر لیں. تو یہ جو پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ ان کے الفاظوں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی جنریٹ کر لیتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کے اوپر بھی ماشاءاللہ اثر انداز ہوتی ہے. اب میں مطلب ہے کہ دیکھیں فہرست ہے میرے پاس, میں نے لکھ کے رکھی ہے تاکہ کچھ چیز میں وہ کہتے ہیں نا مس نہ ہو جائے. اس میں اینکر بھی ہے, اس میں ہوسٹ بھی ہے, اس میں یہ کریکٹر آرٹسٹ بھی ہیں, اس میں پرفارمنسز بھی ہیں ان کی. اس کے علاوہ جناب گیٹ اپس کی تو میں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں. وہ بات جب ہم کریں گے نا تو پھر آپ لوگ بھی کہیں گے ہو اتنے سارے, مطلب اتنی ساری اس کے اندر ورائٹی ہے کہ آئی کانٹ ٹیل یو. اس کے ساتھ ساتھ جی کانٹینٹ کریشن, مطلب آج کل کون سی کانٹینٹ کریشن, آپ کو ایک 20 سال سے جو کانٹینٹ کریشن ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ اور وہ ابھی تک چل رہی ہے اور اس کے اندر ایڈ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس کے ساتھ جی پروڈکشن, ڈائریکشن, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رائٹنگ کی اگر میں بات کروں ایز اے رائٹر مور دین 300+ پروجیکٹس آج تک جو ہیں ان کے آپ لوگ ٹیلی ویژن کی اسکرینس کے اوپر دیکھ چکے ہیں. پھر گیٹ اپس کی بات کروں تو مور دین 500 گیٹ اپس. یہ کوئی مذاق والی بات ہے نہیں ہے, یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن جو انسان گیٹ اپ کر رہا ہوتا ہے اور جو اس ٹائم کریکٹر میں ویریشن دے رہا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے, یا پھر آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ پھر اس میں اسی ٹائم ہمیں ٹک یا پھر کراس کر دیتے ہیں اور ان کے پاس ٹکس کی الماریاں بڑی پڑی ہیں, اس کے اندر اتنے وہ بھی ویریفائڈ والے ٹک, بلو والے ٹک, وہ سارے ان کے پاس پڑے ہیں. تو بغیر دیر کیے آج کی میں جو معزز شخصیت ہیں یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ان کی باتوں سے محظوظ ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں عارف محمود قاضی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا؟ میں ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا آج میں کوشش کروں گا تھوڑے سا ریجنل اس میں آ کے تھوڑی سی تو سنل گپ شپ لاواں, لیکن آپ تو بڑی یہ کچھ زبردست قسم کی. مجھے کہہ رہا ہے کہ تیار ہو کے آنا ہے, خود اٹھ کے آ گیا ہے,
ہاں مطلب یہ زیادتی ہے. میں یہ کس طرح استری کروائی ہے, بیٹھا ہوں بیچ میں, مجھے بٹھا دیا تو نے. میں اب اس طرح, یہ پوڈ کاسٹ کا تھوڑا سا ہوتا ہے بھی, بڑا سینسٹیو سا کام ہے کہ بڑا ڈینڈی اور یش پپی سے بندے کو نظر آنا. کوئی سر میں کہتا ہوں یہ ایسا پوڈ کاسٹ ہے, یہ والا شو ایسا شو ہے مطلب کہ انج لگے گا نا جویں اسی وہ میں کچھ اور کہنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں میں اور آپ ڈرائنگ روم. تو بالکل ہی ماشاء اللہ کیجول لگ رہا ہے. مجھے لگ ہی نہیں رہا تو کسی سیلیبریٹی کا انٹرویو کر رہا ہے, مجھے لگ رہا تو گھر میں بیٹھا. تھوڑا سا تیار ہو, تھوڑا سا ہم تیار ہونا چاہیے تھا. میں نے سر تیاری کی ہے, میں نے یہ زندگی میں شلوار قمیض استری نہیں کی, آج میں نے خود استری کی ہے. وہ میں نے دیکھا تھا پروجیکٹ میں, اور پھر میں نے پروڈیوسر کو کہا تھا, میں نے کہا کم سے کم یار یہ کپڑے استری کروایا کرو اور کچھ بھی نہیں. چادر بھی استری کر کے, الگ بات ہے پیٹی سے نکالی ہے بکسے سے فنائل والا. محسوس نہیں ہو رہا کہ تو میرا, میں تیار ہو کے آیا ہوں. ہاں سر بس لگ رہا ہے کہ تو نے کہا اچھا ان کا ٹھیک ہے یار ہو جائے گا. اگر یہاں پہ بیٹھی ہوتی کوئی نرگس ٹائپ اچھا کی طرح, جی میں سمجھ گیا, تو پھر تو نے کس طریقے سے تیار ہو کے آنا تھا. سر ایدا مطلب تسی جان دے ہی نہیں منو. You don't like نرگس, I don't like نرگس. ٹھیک ہے, اسی لیے آئی پریفر یہ کہ چلو کوئی نرگسا آئے تو مجھے اچھا لگتا ہے, ماشاء اللہ اچھے کولیگز آئیں, اچھے دوست آئیں, آج مجھے اچھا لگا, میں زیادہ اس میں ایفرٹ کر کے آتا ہوں. تو میں نے سر اپنی طرف سے یقین کریں بڑی ایفرٹ کی ہے. وہ الگ بات ہے, لگ بالکل نہیں رہی, کوئی بات نہیں, خیر ہے نا. دیکھیں یہی تو اس پوڈ کاسٹ کی خوبصورتی ہے کہ ہم لوگوں کی اتنی بے تکلفی ہے کہ ہم لوگ اس میں کوئی وہ تکلف والا سین ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. ٹیبل پہ بھی نظر آ رہا ہے کوئی ایسا سین نہیں ہے. ہاں گھر کا ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بس بیٹھا ہوا ہے, خود ہی لے لے گا جو اس کو چاہیے. سر دیکھنا یہ تو تیری سائڈ پہ تو جوس بھی پڑا ہوا ہے. نہیں وہ غلطی سے ادھر رکھ دیا, میں نے اس کو غلط درمیان میں رکھے, آدھا کر کے ہم دونوں ایسے ایک مقابلہ کریں گے. جس میرا تو ہاتھ بھی نہیں جا رہا ادھر, دیکھ کتنا دور تو نے رکھا. میرا بھی نہیں جا رہا زیادہ, تھوڑا سا ادھر ہوں گا تو پھر چلا جائے گا. اچھا ہے کون سا سر؟ دس از منٹ مارگریٹا. اوئے میں اتنی دیر سے کھیرے کا سمجھ رہا تھا. پودینے نہ شربت نہ پیا کر. کیوں سر؟ وٹامن پی کی کمی ہو جاتی ہے. وٹامن پی؟ تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا تو نے پوچھے نہیں پی کہتے کیسے؟ پی بتا دیں سر. پاور. او اچھا میں کچھ اور جگہ پہ پہنچا ہوا تھا. چلو کوئی نہیں, تھینک یو سو مچ فار دی کلیریفیکیشن. اگر آپ کو وٹامن پی کی کمی محسوس ہوتی ہے, پودینہ نہ کھائیں, آپ دھنیے سے دور رہیں. یس ٹھیک ہے. کھیرا کھا لیں, جوس بنا کے پئیں اس کا, کھیرے کا جوس بنا کے. یس وہ بہت بہترین رہتا ہے اور بڑے کام آتا ہے, آپ کو پاور جنریٹ ہوتی ہے. لیکن جوس بنا کے پئیں, جوس بنا کے اس طرح. تو دیکھیں سبزی ہر ایک بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. گاجر کیا بات ہے, مولی ٹرائی کیے؟ جی جی مولی, مولی کا جوس بنا کے کبھی پیا؟ سر نہیں پیا. نہیں پیتے نا, تو اس کا بنتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ یوں کہنا سر, میں بھی کہوں پراٹھوں میں تو میں نے کھائی ہے, یہ جوس والا کیا سین؟ ابھی مولیوں کا سیزن آ رہا ہے ویسے. سر ابھی تو کیا کیا سیزن ہے. اچھا میں آپ کو مطلب ہے کہ کیا بولوں, مجھے ضرورت تھوڑی اور مزید بے تکلفی کرنی ہے آپ سے. یار مادی بات یہ ہے کہ تو یہ پیار سے مادی کہتے ہیں نا؟ یس. میں نے کو غلط تو نہیں کہتا؟ نہ نہ ٹھیک چل رہا ہے بالکل. یہ معدنیات سے نکلا ہے, معدنیات سے, یعنی ذخیرہ اندوزی سے نکلا, یعنی بہت کچھ پہاڑوں کے نیچے چھپا ہوا ہے. گڈ. آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. تسلسل کسی بھی چیز میں بے حد ضروری ہے. اب مجھے دیکھو اے وی ٹی چینلز میں آلموسٹ 20 سال ہونے کو ہے, 20 ایئرس. میں نے ایک ہی لائن کو پکڑا ہوا ہے اور اسکرین پر میری وہی ایک لائن ہے, اور وہ ہے کامیڈی. ڈے 1 سے لے کے آج تک. بیچ میں مجھے بڑے رول آفر ہوئے, میں نے کیے بھی, ولن کے رول کر لیے, اور وہ پھر اس کا کاؤنٹر آ گیا کہ جی آپ ولن تو ایسے نہیں, اور ایسا ولن اللہ معاف کرے جو مطلب مجھے نہیں کہنا چاہیے, ہماری زبان میں ان کو خسرے کہتے ہیں, ان کا مرڈرز کرتا ہے وہ. میں نے ڈائریکٹر کو کہا, میں نے کسی بندے کے پتر کا کروا یار, مطلب اب معصوم لوگوں کا کیوں میرے سے ڈرامے میں مرڈر کروا رہے ہو, وائی؟ کون ڈائریکٹر کون ہے؟ چومیا صاحب تھا ایک. اچھا میں نے تو وہ نہیں ایکسیپٹ ہوا. پھر میرا ایک بہت دوسرا ولن کا رول تھا, وہ بھی نہیں ہوا. اچھا پھر جو میں نے اس قسم کے کریکٹرز کیے وہ کامیاب اس لیے ہو گئے کہ ڈے 1 سے لوگ یہی دیکھ رہے تھے, کامیڈی کو پکڑا. تسلسل کی بات یہاں تک ہے, 20 سال ہو گئے. جس وقت میں اس ادارے میں آیا تھا مادی, یو ول ناٹ بلیو کہ میری جیب میں صرف 100 روپے تھے, 100 روپیز تھے, اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کی شیو کروں یا میں گاڑی کا رینٹ دوں, کرایہ دے کے جاؤں. مجھے پتہ چلا جی G6 میں ایک جگہ ہے, وہاں پہ جا کے آپ کا آڈیشن ہونا ہے.
تو نہیں تھا مجھے آئیڈیا, یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. میں چلا گیا, آڈیشن ہو گیا, پاس ہو گیا. پھر بہت سارے جو پیچ و خم تھے, جو نشیب و فراز تھے, شروع میں اتنے آئے کہ وہ اگر میں اس تسلسل پہ مطلب قائم نہ رہتا تو میں آج کہیں پر بھی نہ ہوتا. ایک بہت گمنام سی زندگی, یا واپس اپنی فیلڈ پہ چلا جاتا جس سے میں آیا تھا. تو میری فیلڈ جو تھی وہ فوڈ اینڈ بیوریجز تھی, ہوٹلنگ, ریسٹورانٹس, یہ میں کرتا تھا. میں نے واپس چلا جانا تھا. تو تسلسل جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اب ہم لوگ کرتے کیا ہیں, ہم اس فیلڈ میں تو آ گئے, ہم نے ایٹ اے ٹائم سب کچھ کرنا ہے. ہم ڈائریکشن بھی کریں گے, ہم رائٹر بھی بنیں گے, ہم کیمرے پہ بھی جائیں گے, ہم ایڈیٹنگ بھی کریں گے. ہم نے سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ آپ کو ادارے لیتے ہی اس لیے کہ ون مین شو ہونا چاہیے بندہ, ملٹی ٹیلنٹڈ. یس, تم لوگ اس کو کہتے ہو. اوکے. لیکن وہ بندہ بڑھ جاتا ہے, اس کی شناخت نہیں رہتی نا, کسی ایک فیلڈ میں رہ کے اس نے اپنے آپ کو منانا ہوتا ہے. تو پھر میں نے شروع میں کامیڈی کو رکھا, وہی لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ بکھیرنی تھی. وہ ڈائریکشن کی تو پتہ نہیں کب سے میرے ذہن میں چیزیں چل رہی تھیں, لیکن جب اس ادارے میں آیا, میرا آڈیشن اپرووڈ ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئیں, تو اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں یار, ٹی وی پہ میں نے رہنا ہے تو پھر میں یہ کامیڈی کروں گا. پھر سپین خبریں تھا جس میں ڈفرینٹ گیٹ اپس ہوتے تھے. 20 سال پہلے آپ ایک کامیڈی کا شو ایسا کر رہے ہیں کہ جس میں آپ جس طرح آج ہم باتیں کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کریکٹرز کر رہے ہوتے تھے, کھلی باتیں ہوتی تھیں. سرکاری اداروں میں تو یار اسکرپٹ جاتا تھا, اپرووڈ ہوتا تھا, پھر اس کے بعد اس کی اپروول آتی تھی, پھر اس کے بیچ میں رائٹر ساتھ بیٹھتا تھا, پھر وہ ریکارڈ ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا. تو لوگوں نے بہت پسند کیا, ہٹ ہو گیا, اور وہ اتنا ہٹ ہوا کہ اس کے 3 سیزن چلے. زبردست. 3 سیزن. اور پھر اس کے بعد آج میں تمہیں بتا رہا ہوں, اس کے بعد پھر یہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. جیسے ان کے جو ڈفرینٹ کریکٹرز کے شو چل رہے تھے. میری جو انسپریشن تھی وہ تھی معین اختر صاحب سے, انور مقصود صاحب سے تھی, اور انہی کو میں فالو کر کے چلتا ہوتا تھا. تو وہ ایک ہی فیلڈ پکڑی, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوں. اور نہیں, یہ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اچھا, یہ چیز بڑی کوئی عجیب سی کنفیوژن آ رہی ہے, بڑے سارے لوگ, بڑی ساری عجیب اسٹل ہو گئی اسٹل نہیں, میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا پانی برف پانی. سین یہ ہوتا ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک چیز ہٹ کے ذرا ہم بات کرتے ہیں. میں جب نیا نیا یہاں پہ آیا تھا, میری بھی ایک بڑی مزے کی اسٹوری ہے جو شاید عموماً اتنی زیادہ میں نے کبھی کہیں کہی نہیں. میں آیا تھا نیوز ڈپارٹمنٹ میں, اس کے بعد مہینے کی انٹرنشپ ہوئی. میں نے دل میں لکھ لیا کہ میں نے دوڑ جانا جس دن مجھے لیٹر ملے گا, کیونکہ میں نیوز نہیں کر سکتا, ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیچے نیوز والوں نے بھی کہہ دیا تھا آپ کی جو شکل نہیں ہے, آپ نیوز نہیں کر سکتے. میں نے کہا ویل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نہیں کر سکتا. دین ہاں, دین اس کے بعد ہوا کیمرہ کھا جاتا, تو بیٹھا ہوتا تو ایسے ہی بیٹھا ہوتا تو. ہاں اچھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب کیوان بھائی سے انٹریکشن ہوا تو پتہ چلا انہوں نے بھی اس چیز پہ مجھے بہت ساری میری ایسی کچھ خوبیاں کہیں گے ہم اس کو, یا ورسیلٹی کہیں گے, جو بھی کہیں گے, بہت ساری ایسی چیزیں مجھے انہوں نے گائیڈ کی کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو, یہ بھی تمہارے اندر کوالٹی ہے, ایسے بھی کرو گے تو تم ہٹ ہو جاؤ گے. تو 90% چیزیں اس میں سے واقعی ہی جو ہے وہ کارآمد ہی ہیں, وہ چل بھی رہی ہیں, وہ آج میں کر بھی رہا ہوں. یہ پوڈ کاسٹ بھی اسی چیز کا شاید ایک حصہ ہے. اسی بات کو اگر میں 20 ایئرس بیک لے جاؤں تو میرا آڈیشن نیوز کے لیے ہوا تھا. رائٹ, میں نے خبریں پڑھی تھیں, خبروں میں پاس بھی ہو گیا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد یقین کر کہ اب اس چیز کے وٹنس جو ہیں وہ ہمارے مشر ہیں. تو میں نے کہا یار یہ پڑھے گا کون. اللہ بخشے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے, تو میرے آگے خالد صاحب نے اخبار رکھ دیا. ہمارے خالد صاحب ابھی بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پڑھیے آپ. میں نے کہا سر آپ کو پشتو آتی ہے؟ مجھے نہیں آتی. میں نے کہا پھر چلے گا. پھر میں نے پڑھی. اوکے. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ویری گڈ آپ تو پاس ہو گئے. میں نے غلط پڑھی تھی. میں نے کہا آپ پاس ہو گئے ہیں. میں نے اس کے بعد سوچا, میں نے کہا یار یہ کیسے میں کروں گا. پھر فوراً ہی ایک پروگرام ڈیزائن ہوا, حامد شمشاد صاحب نے ڈیزائن کر کے, تو سپین خبریں تھا, تو اس میں اینکر تھا, اور جو ایک کریکٹر کا وہ جو کریکٹر کرتا تھا وہ کوئی اور تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایز این اینکر بڑے عجیب سے سوال کر, انہوں نے کہا یار یہ کریکٹر تو کیوں نہیں کرتا ہے. وہ پولیس والے کا کریکٹر تھا, وہ میں نے کر دیا, وہ ہٹ ہو گیا. یہاں پر آپ کو کیوی بھائی نے کہا, تو وہاں پر مجھے کیوی بھائی کے والد صاحب نے مشر نے کہا کہ نہیں یار تم یہ کریکٹر کرو.
تم یہ کر سکتے ہو. پھر انہوں نے مجھے جس طریقے سے پلیٹ فارم دیا, یقین کرو کہ بڑا ضروری ہوتا ہے پلیٹ فارم کا ملنا بہت, ورنہ پلیٹ کے اندر بیٹھ کے آپ نے کیا کر لینا, کچھ بھی نہیں, نظر ہی نہیں آئے گا نا. سوشل میڈیا تھا نہیں, یہ پوڈ موڈ تھے نہیں اس وقت, یہ چیزیں کدھر تھیں, کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک ٹی وی تھا, ایک میڈیم ٹی وی چل رہا ہوتا تھا کہ وہ کیبل چل رہا ہے جی, کیبل کے اوپر آپ نے چلنا. تو وہ اتنا ہٹ ہو گیا کہ اس وقت ہر جگہ پہ اسپینی خبریں چل رہا تھا. سو آج 20 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عارف قاضی کا ریوائول ہو رہا ہے نا, تو آ گیا. ایسے تو نہیں, خیر وہی بات ہے. یہ بات یہیں سے جو ہم نے کنٹینیو کی تھی, شروع کی ہوئی یہ تھی, میں مطلب اس چیز کو بڑے ایز اے آنر اس میں لیتا ہوں, کیونکہ جب میں نیا آیا تھا, ٹو بی آنر, ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں نہیں آپ کو معلوم ہوتی, پتہ نہیں ہوتی, آپ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتی ہے یا آپ چیزیں آبزرو کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے. سو چونکہ میں نان پشتو ہوں, مطلب پشتو اسپیکنگ مجھے نہیں ہے, سو وہ ورائٹی جب میں نے دیکھی ان کی پشتو پروگرامز میں, تو مجھے اندازہ ہوا, میں نے کہا یار میں بہت سارے آئیڈیاز ان سے ایسے ماشاء اللہ میں نے لیے کہ جو پھر میں نے اردو میں جب کیے تو وہ کمال کے ہو بھی گئے, اس میں سے کچھ نہیں بھی اچھے ہو سکے. لیکن یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ یار نہیں اچھا ہوا یا بہت اچھا ہو گیا ہے تو میں نے یا تو بالکل ایکسٹریم اس طرف نکل جانا ہے کہ نہیں ہوا تو یار میں تو کر ہی نہیں سکتا, ہو گیا تو ہو, میرے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں. ایک آپ کو اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ لائن درمیان والی وہ پتہ ہونی بہت ضروری ہے. یہی چیز ان سے سیکھی میں نے, اور یہ مجھے ایڈمٹ کیا, میں تو اس کو ایز اے اپنی وہ لیتا ہوں کہ الحمدللہ میں اس چیز کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, بیکاز سر ٹائم پہ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کا رستہ اسموتھ اور سیدھا نظر آنے لگ جاتا ہے. ہم لوگوں کا ایک پرابلم یہ ہے, ایک ڈرامہ آپ بنا رہے ہیں یا ایک سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شو ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں 3 سے 4 کامیڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اینکر بھی بیٹھا ہوا ہے. ہم لوگوں کا کیا ہے, سب نے کامیڈی کرنی ہے, سب یہ کہہ رہے نہیں یار میری لائن ہے, یار میری 5 لائن تھی یار. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کامیڈی بیچ میں 1 سے 2 لوگ کرتے ہیں, باقی سیریس رہ کے کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں آ جاتے ہیں جی کہ وہ اس نے اچھی لائن بول دی ہے تو میں نے فٹافٹ اپنی اچھی لائن بول دینی ہے اور ستیاناش کر دینا ہے. اس کی ریزن اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ نہ اس کی کامک لائن رجسٹر ہو پاتی ہے, نہ آپ کی لائن کی کسی کی تک سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بیچ میں کہاں سے اچانک. آج کل جو کامیڈی ہو رہی ہے وہ پھکڑ ہو رہی ہے, وہ کامیڈی جو ہے وہ آپ کی وہ اس قسم کی کامیڈی ہے کہ جس کو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے, جس کو آپ یعنی ہضم ہی نہیں کر سکتے. اس قسم کی واہیات کامیڈی ہو رہی ہے کہ اس کو وہ کہاں گئی کامیڈی جو لہری صاحب کرتے تھے, منور ظریف صاحب کرتے تھے, معین اختر صاحب کرتے تھے, عمر شریف صاحب کرتے تھے. وہ کامیڈیاں تو صرف دیکھیں آپ کا جو فیس ایکسپریشن تھے اس سے ہوتی تھی, اور آپ کا جو لینگویج ہوتی تھی, جو آپ کے ڈائلاگز ہوتے تھے, ڈائلاگ کامیڈی ہوا کرتی تھی, سچویشنل کامیڈی ہوا کرتی تھی. آج کل یار پلیز سر جتنا میں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت اپنی یہ آپ کہہ لیجیے ہسٹری تھوڑی سی, تو مجھے یہ جان کے بڑی خوشی بھی ہوئی, میں نے اس پہ پراؤڈ بھی فیل کیا کہ بہت سارے ایسے انٹرنیشنل آئیکنز ہیں کہ جنہوں نے ہمارے کامیڈینس سے چیزیں جو ہیں وہ کیری کر کے اور اپنے پروجیکٹس میں اور اپنے اوپر اس پرسونے کو انہوں نے حاوی کیا اور وہ لے کے آج سکسیسفلی چل رہے ہیں. اس میں بے شمار ہمارے پڑوسی ملک میں ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ ظاہری بات ہے آپ کو تو شاید ہی ہوگا, لیکن بہت سارے جو ہمارے اس ٹائم ویور دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بڑی ایک اچھمبے کی بات ہوگی کہ ہالی ووڈ میں بہت سارے ایسے نامور لوگ ہیں کہ جو یہ بر صغیر کے لوگوں کا اس ٹائم کے کام کا وہ لے کے فلیور آج وہ اپنے پروجیکٹس کے اندر اس کو کیری بھی کر رہے ہیں, ایون کہ کولیبوریشنس تک پہ وہ کیری سے اگر میں کہوں کہ جم کیری, تو وہ جم کیری کے حوالے سے ابھی بریک میں تو بڑی اچھی بات کر رہا تھا, بڑی اچھی بات ہو رہی تھی کہ وہ اس کا فریم ہمیشہ وائڈ رہتا تھا, اس کو وہ سولو فریم میں لیتے ہی نہیں تھے, مڈ فریم میں لیتے نہیں تھے کہ کس وقت کیا اس نے کر دینا. سیم منور ظریف صاحب 40-50 سال پہلے کر چکے تھے. ڈائریکٹر ہمیشہ ان کا فریم وائڈ رکھتا تھا کہ یار ادا پتہ کوئی نہیں چلتا, اے کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اس کی ہر ٹیک ایسی ہوتی تھی منور ظریف صاحب کی کہ وہ ڈائریکٹر پریشان ہو جاتا تھا کہ یار اے رکھا. سیم پہلے ہوتا تھا, یہ سسٹم نہیں تھا, ڈائریکٹ آڈیو کا نہیں تھا, تو آپ ڈبنگ کرتے تھے. تو منور ظریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ انہوں نے کہا یار ان کا تو لائیو ہی لیا کرو, آڈیو جو ہے ان کا آڈیو لائیو لیا کرو.
یعنی اس حد تک. تو جم کیری کا بھی آپ بتا رہے تھے. بالکل ان کا بھی ایسا ہی ہے. میں ایک مووی آئی تھی لائر لائر ٹھیک ہے. اب اس کا ایک بڑا ہی واہیات سا ورژن پڑوسی ملک میں بھی بنا تھا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا گووندے کا, جو کہ بہت سارے لوگ بڑے فین ہیں, او جی انہوں بڑا کمال کام کر دیا. لیکن اگر آپ نے اس کا ریئل ورژن دیکھنا ہے تو آپ جم کیری کا لائر جا کے دیکھیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ لائر بیسیکلی جھوٹا ایک, لیکن پیشے سے وہ لائر ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ انہوں نے اس کی کنیکٹیوٹی ایک بنائی ہے. اس میں اگر آپ اس کی اینڈ کریڈٹس دیکھیں گے جب مووی ختم ہو جاتی ہے تو میکنگ اس کے آخر میں انہوں نے لگا دیا. اس میکنگ میں ایک ہی شاٹ کے کوئی 10 ورژن ہیں کہ کس کس طریقے سے اس بندے نے اس میں ووکل ویریشن بھی دی ہے, فزیکل کامیڈی میں بھی ویریشن دی ہے, اور وہ ڈائریکٹر نے کیوں ایڈ کی ہے, بیکاز وہ خود پریشان ہو گیا تھا کہ یار اس میں سے کون سی ایسی ٹیک ہے جو میں چوز کر کے جو اس کا فائنل کٹ ہے اس کے اندر لگاؤں, کیونکہ ہر ٹیک ایک سے بڑھ کر ایک تھی. اس پہ آپ کو ویسی ہنسی آ رہی ہے سیٹ پہ. یہ بھی بڑا سر بلیسنگ ہے نا کہ آپ کو ایسے کولیگز مل جائیں, آپ کو ایسے لوگ مل جائیں, فیلو ایکٹرز مل جائیں, فیلو اینکرز مل جائیں کہ جن کے ساتھ کام کر کے آپ خوشی محسوس کریں. دیکھو اماد, جو بیہائنڈ دا سین بھی خوشی آپ کے ساتھ یہاں پر میں سچی بات بتاؤں, یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ کلیئر ہونی چاہیے. آج کل ہر جو بندہ ہے نا وہ ایکٹر بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرے سے بہت جلدی شاہ رخ بن جاؤں, میں سلمان بن جاؤں, میں عامر بن جاؤں, میں شان بن جاؤں, میں وحید مراد صاحب بن جاؤں, میں محمد علی صاحب بن جاؤں اور ہٹ ہو جاؤں. یہ ایک بات ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ یا تو ایکٹر یا آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا پھر وہ کھوتا ہے. بس آپ کے اندر یہ پیدائشی طور پہ یہ جرسومے پائے جاتے ہیں, اور یہ آپ اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے, بنا نہیں سکتے. آپ پالش کر سکتے ہیں لیکن کسی کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ بن جائے, نو. اب نانا پاٹیکر ہے, اب آپ دیکھیں وہ کتنی فلموں میں ایز اے ہیرو آ گئے. شکل و صورت پہ نہیں کی بات, نے ایکٹنگ بھی کی. عرفان صاحب ماشاءاللہ وہ یعنی کتنی فلموں میں ہیرو آ گئے. اب ہیرو ہونے کے لیے خوبصورتی کا ہونا ضروری نہیں ہے, جسامت کا ہونا بھی ضروری نہیں. یہ تو گلیمرس کی ایک دوسری دنیا چلی جاتی ہے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ فینٹیسی کی دنیا ہے, سحر انگیزی ہے, انشانٹنگ قسم کا ماحول بنا ہوتا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے اپنی گلیوں سے, نالیوں سے, ان جگہوں سے نکل کے. تو فینٹیسی کی دنیا میں ریالٹی میں نانا پاٹیکر ہے. ریالٹی جو ہے وہ نانا پاٹیکر ایسا ہی ہے. تو یہ ایکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. That's it. اب ہر بندہ لگا ہوا ہے جی, اپنی فلمیں بنا رہا ہے, ڈرامے بنا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. یہ بدبختی ہے اس قوم کی. اب تو جو یہ ایک سر چیز اور ایک آ گئی ہے نا, میں اب آپ کو ہم سیریس نہیں ہو گئے, بہت زیادہ سیریس ہو گئے تھوڑا سا. نہیں ابھی ایک فن ایلیمنٹ ہے, وہ میں بڑا مزے کا ایک چیز ہم نے کرنی ہے, وہ ذرا تھوڑی سی ہماری آفیشیل ایک ہم چھوٹی سی ایک کریں گے, آپ لوگوں کو ڈیمو دیں گے ہم. لیکن میں اس سے پہلے خیر ایک جو تھوڑا سا ایک پروس اینڈ کونز آف یہ لیٹسٹ سوشل میڈیا آپ کو یا کہیں گے جو ایک پلیٹ فارم بہت زیادہ ایکسیسولی ہماری یوتھ کو مل چکا ہے. پہلے یہ تھا سین کہ آپ لوگوں کو کیمرے تک آنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی, تھوڑی سی جد و جہد کرنی پڑتی تھی, کچھ اپنے اوپر کام کرنا پڑتا تھا. اب آپ کے پاس موبائل میں وہ ہر سہولت موجود ہے اور انٹرنیٹ پہ بے شمار پلیٹ فارم موجود ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ کہ جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ گلاس کیسے پکڑنا ہے, وہ بھی ویوز لے کے سر پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بیچارے واقعی ہی ٹیلنٹڈ ہیں, جن کو کہ آپ کو اپریسیشن دینی ہے یا ان کا حق ہے, وہ بیچارے بیٹھے ہیں. ابھی دیکھو سوشل میڈیا کا دیکھو, جہاں پہ بہت زبردست قسم کا مثبت پہلو ہے وہاں پہ نیگیٹو بہت زیادہ. یہ ٹک ٹاک, اس پہ جو جس قسم کی واحد ویڈیوز آ رہی ہیں اور اس پہ ملینز کے حساب سے ویوز بھی ہیں, کامنٹس بھی ہیں, لائکس بھی ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا سا ڈریس پہن کے ناچ گان اور بیلی ڈانس, یس, اوپر سے وہ بندہ کر کون رہا ہے, مطلب میرے جیسا بندہ جس کی بیلی نہیں بیلا ہے, اس پہ میں حیران بیلٹ لگا کے اور یہاں پر یعنی ہمارے یعنی ہم بحیثیت مطلب مسلمان ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہر چیز کو بھی کرتے ہیں, چلو انسانیت کے نام پہ آ جاتے ہیں. مرد عورت فیمیل یا جو بھی ہے سب اپنے حساب سے ٹھیک چل رہا ہے. لیکن عورت کتنے لائکس نہیں دیکھے میں نے, مرد کتنے نہیں دیکھے جتنے ان کے میں نے دیکھے. اور یقین کر فلاں
صاحبہ, مس فلاں, مس اجناس, مس کوکونٹ, اناناس, مس تلاش, مس خروس, مس فلاں بندہ میں کہوں. اور ان کے ایسے ایسے لائکس کہ یوٹیوب ان کو کبھی گولڈن وہ والا دے رہا ہے, کسی کو سلور دے رہا ہے, کسی کو کیا دے رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف ایک پی ایچ ڈی پروفیسر ہے جو تھک گیا بتا رہا ہے کہ یار یہ معاشیات, یہ اقتصادیات, یہ ہے آپ کا ایٹم بم اس طریقے سے گیا, فلان چیز اس طریقے سے ہوئی, ملک کی جو ہے اکانومی کس طرف جا رہی ہے. اس کے 200 300 400 500 800 ویوز ہیں, لائکس تو ہیں ہی نہیں. اور وہ جو یہ کر کے تو وہ پیسے دیتے ہیں, وہ تو سوچنا بھی نہیں ہے. وہ سارا کچھ کچرا اس طرف چلا گیا. اب اس سے اس قوم کی ذہنی طور پر آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس قوم کی حالت کیا ہے. ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. لچے, لفنڈرے, لوفری یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ لائک ان چیزوں کو کرتے ہیں. اور اب تو مس فلاں, مس فلاں, مس فلاں اب کے تو موبائل میں آ گئی ہیں. جو ہی لگا بڑی سیریس کچھ ویڈیو چل رہی ہوگی, آپ اسکرول کریں گے, السلام علیکم میں مس اسٹرابری اور میں آپ لوگوں کے شہر آ رہی ہوں اور آپ لوگوں سے ملوں گے فلانے شاپنگ مال, اور آپ لوگ جائیں گے اور آپ, اچھا میں لوگوں پہ حیران ہوں کہ اماں جان آپ کو کہتے ہیں نا جا ذرا دہی لے آیا, وہ نہیں جاتے. مس اسٹرابری کا ویڈیو دیکھ کے آپ کو جو مرضی کرنا پڑے, جیسے مرضی جانا پڑے, یار یہ جو اسٹرابری ٹائپ کی ہے, یہ اپنے کتے کو نہلا رہی ہوگی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور لائکس کر رہے ہیں. واٹ اے ڈاگ, واٹ اے کلر, کاش میں کون صابن سی ہوتا. بریڈ ہے یہ. ادھر آپ کو یعنی ایک بندہ بتا رہا ہے کہ یار ویلیوز کیا ہیں, آپ نے کرنا کیا ہے, فیوچر کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے آپ کا, یعنی ایک سٹیٹس آپ کو وہ بتائی جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں لگے ہے یار چھڑ, ادھر اس کے کتے کو آپ پسند کر لیں گے, ادھر آپ نے ایک ٹھیک بات کو نہیں دیکھنا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, یہ نقصان ہے. میں بتاؤں یہ بہت بڑا لاس ہے. آج کل یہ ہماری اس قوم کی بچیاں جو ہے نا, یہ جس ٹریک پہ چل پڑی ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے گانوں کے اوپر. اچھا جو اوریجنل گانا ہے وہ بڑا ہی 7 دوپٹوں کے اندر گایا گیا ہوگا, 80 پردے اس نے کیے ہوئے ہوں گے, لیکن جب اس کی وہ کیا ہے ووکل کر کے ڈبنگ کر کے جب گائیں گی تو بیڑا غرق کر کے, اور اوریجنل کو اتنے لائکس نہیں آئیں گے جتنے 15 سیکنڈ کی میرا دل یہ پکارے آ جا. ہاں, اور اس پہ جو اوریجنل دیکھے گا میرا دل یہ پکارے آ جا, اس میں اس کا وہ دوپٹہ, اس کا وہ رونا, اس کے وہ جذبات ایسے ساتھ. ادھر کیا ہے, میرا دل پکارے آ جا, اور 50,000 بندہ دوڑ رہا ہے, اور 50,000 بندہ دوڑ رہا ہے. دسو کتنے آنا ہے, کدھر آواں, ایڈریس دیو, ٹیلیفون نمبر دیو یار. یار ڈوب کے مر جانا کی کریے تاڑا کی کریے تانوں کس طرح رائے راس پہ لائیں. اچھا یہ جو پروگرام ابھی چل رہا ہے نا, میں تجھے پہلے سے بتا دوں شاید اس کے اتنے ویوز نہ ہوں کیونکہ اچھی باتیں لوگ نہیں پسند کرتے. نہیں سر ہم بیچ میں, لیکن اب سن لے میری بات, ابھی اگر یہ اس کو اگر 200-300 ویوز بھی آ گئے نا تو سمجھ لے کہ یہ 2-3 کروڑ کے برابر ہیں, کیونکہ وہ 200-300 ویوز جو ہوگا نا وہ یہ آگے اس چیز کو پھیلائے گا کہ نہیں یہ بات کم سے کم یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. 20 سال پہلے بھی ہم کوشش تو کر رہے ہیں کم از کم, ہے نا. 20 سال پہلے بھی, میں 20 سال سے کوشش ہو رہی ہے BT چینلز کی. بالکل ہے یار, کچھ اور نہیں ہے تو کم سے کم ایک میسج اچھا چلا جائے, یہ چیز چلی جائے. یعنی ایک تھیم ہے, ایک یعنی انسان کسی کی سوچ کامیڈی کے ذریعے, ڈرامے کے ذریعے, انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بدل سکتا ہے تو بدلے, لیکن آفرین ہے اس قوم کے اوپر. سر یہ تو وہی کہتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا المیہ ہے, تو اس کے اوپر خدا کا نام ہے آپ کو خود ہی سوچنا ہے. کیونکہ اگر آج آپ کے بچے آپ کو یہ اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتا دیکھ رہے ہیں تو کل کو ریاکشن میں وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. مہدی سوری یار میں تیری بات کاٹ رہا ہوں, مجھے معاف کر دیں, بعد میں جو مرضی کہنا کہتا رہے. پلیز. اچھا اب سن, ایک آرٹسٹ کو ہم نے بلایا, میں کہ یار وہ بیٹھک پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے اس طرح تو ڈائریکٹر شاہ اسماعیل محمد صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے. ایک اس نے کہا جی ٹک ٹاک کو ہم بلانے ہیں. میں کہ ٹھیک ہے ٹک ٹاک کو بلا لیتے ہیں, چلو کیا ہے, خوش ہو جائے گی کہ آ جائے گی. تو اب ہماری اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے تو 1 ملین وہ ہیں فالوورز ہیں, اتنے میں ویوز ہیں, اتنا میرا یہ ہے.
تو میں تو آپ مجھے گاڑی بھیجیں گے, گاڑی آئے گی لے کے جائے گی, اور پھر مجھے کتنا دیں گے آپ یہ بتائیے. اور پھر اس کے بعد میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا شاہ جی اس سے پہلے ہم نے وہ جو پٹوار کی ایک بہت زبردست شاعرہ تھی, وہ بیچاری صرف یہ کہہ رہی تھی کہ چائے روٹی وغیرہ بھی میں ساتھ لے آؤں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میرا تھوڑا سا آپ نے وہ جو ادب آداب کا سلسلہ وہ رکھنا ہے. اور وہ اتنی پڑھی لکھی خاتون, اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, اور اس پھکڑ کی, اس لفنڈری کی اتنی زیادہ یعنی ڈیمانڈ آ گئی کہ میں سخت پریشان ہو گیا. اور یقین کرو کہ اس کے 1.something تھے فالوورز, اور میں نے کہا قوم اتنی برباد ہو گئی ہے کہ اس کے فالوورز اور اتنے زیادہ فالوورز. میں نے سر پکڑ لیا, میں نے کہا یار بند کر دو, ٹھیک ہے یہ ایک آیا ہوا ہے, ایک وہ ٹائم آتا ہے نا, دور آیا ہوا ہے, یہ بھی پھس کر کے بیٹھ جائے گا. اور یہ جتنی جلدی آیا دور یہ اتنی جلدی چلا بھی جائے گا, کیونکہ آپ پچھلے 20 سالوں میں دیکھ لیں ویریشن کس حد تک آئی. اپنے آپ کہہ لیجیے اگر آپ میڈیا میں صرف دیکھیں کہ بہت سارے چینلز ایسے آئے اور چلے گئے. یا پی ٹی وی سے آپ شروع ہوں کہ جب صرف ایک اینٹینا پہ آتا تھا, بالکل ہاں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر مشرف صاحب کے دور میں جب تھوڑا سا اوپن ہوا, وہ پھر اس کے بعد یہ چیزیں جب چلتی گئیں, آج آپ موبائل تک پھنس گئے, ادھر اونلی موبائل تک آ گئے آپ, اور موبائل میں بھی دیکھ کس کی کال آ رہی ہے, تو پریشان ہو جائے گا. بلائیں گے نا کسی دن ان کو بھی. ہاں ٹھیک ہے سر, ضرور بلائیں گے. کون ہے یار یہ دیکھ, او ادھر ہی ہوتی ہیں, ادھر ہی ہوتی ہیں. ہاں بہت زبردست سنگر ہیں, بہت. شی از ویری ٹیلنٹڈ. اچھا جی 20 سال کی جگہ پہ میں بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے 20 سال میں ماشاء اللہ کوئی ایسی میں کہوں گا نا کہ اس فیلڈ سے ریلیونٹ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے نہیں ڈیل کی, یا جو آپ جس سے آپ نے نہیں آبزرو بھی کیا, یا جو آپ نے کی نہیں ہے. اس میں ایکٹنگ بھی آ گئی, ڈائریکشن بھی آ گئی, رائٹنگ بھی آ گئی, اس میں لائف شوز آ گئے, اس میں پرفارمنسز آ گئیں, اس میں کریکٹر رولز آ گئے. اس کے اندر ماشاءاللہ ایک چیز جو آپ نے بالکل, میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں. آپ نے یہاں پہ کوکنگ بھی کی ہے, آپ نے کہا آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ایز اے شیف, آپ نے اسی کے حوالے سے کچھ کورسز بھی کیے, پھر آپ مختلف جگہوں پہ جا کے آپ نے وہاں پہ جو ہے کام بھی کیا. یہ سر آپ نے مطلب ایک میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کا کیا ہے نا کہ یار شیف کی فیلڈ میں تو اتنا پیسہ تھا, ادھر تو ایسے ہے, ادھر یہ ہو گیا, ادھر وہ ہو گیا, پھر آپ اس جگہ پہ آ کے کیوں ہیں بیٹھے ہوئے. یہ میرے ساتھ اکثر پوچھا جاتا ہے, میرے ساتھ اکثر ایک یہ سوال کیا جاتا ہے. میں ان کو ایک چیز جو ہے بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں کہ جہاں میرا دماغ مطمئن ہے نا, جہاں میری سول ہیپی ہے, روح خوش ہے, اور جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یار 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں عزت دے رہا ہوں تو وہ مجھے آگے سے واپس آ رہی ہے, تو میں وہاں خوش ہوں. میرا تو یہ ایک آئیڈیا ہے. آپ اس چیز پہ کیا کہیں گے؟ یار بنیادی طور پہ میں جب میری زندگی کا, میں نے کالج کے بعد جس وقت سٹارٹ کیا پریکٹیکل لائف میں آیا, تو میرا سب سے پہلے جو تھا وہ ریسٹورانٹس تھی, ہوٹلنگ تھی, فوڈ اینڈ بیوریجز تھا, F&B اس کو کہتے تھے. اور F&B میں پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز بن جاتی ہیں, تو میں نے زیادہ کوکنگ کی طرف توجہ دی. تو وہ پشاور میں بھی میں نے کیا, اسلام آباد میں بھی کیا, پھر باہر ملکوں میں بھی کیا, گلگت میں بھی کیا. تو بنیادی طور پر میں ایک اچھا, جسے آپ کوک کہہ دیں یا خانسامہ کہہ دیں, یا بنانے والا وہ جو کھانے پکانے بنانے والا ہے وہ کہہ دیں. آج کل تو آپ کسی کو شیف نہ بولیں, چیف کوک نہ بولیں, کچھ ایسے نہ بولیں, وہ ناراض ہو جاتا ہے. ایک ہے جی خانسامہ کیوں نہ, کوک آکھو نا, یار کوک آکھو. تو وہ ہمیں تو اس چیز کا نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذائقہ رکھا. پھر میں ایک ادھر اسلام آباد میں ایک پھر فاسٹ فوڈ تھا, اس کو رن کیا, اور اس میں ایز اے شیف میں نے 4-5 سال تک مختلف ڈشز کو انٹروڈیوس کیا, جس میں بیف چلی رائس تھا ایک جو اس وقت 20 ایئرز بیک. پھر میں نے چائنیز کے بیچ میں تھوڑی سی اختراع کی, اس کے بیچ میں نے مختلف ٹیسٹ ڈیولپ کیا. اب جیسے اس وقت لوگ حیران ہو کے یہ کہتے تھے اے کہ چاول ماریے, واٹ از دس, یہ کیا آپ نے, دادی سو پڑل ایک کرنے ہو, ایک بایا نے, یہ ہر طرف سے, یعنی وہ ڈگ 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 آتا تھا, کیونکہ یہی ہمارے پاس کسٹمر ہوتے تھے. میں نے چومینس کے بیچ میں رائس کو انٹروڈیوس کیا,
تو یہ تو سر ہر جگہ ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے نا, 20 کو سال تو پہلے وہ نہیں ہو رہا تھا. کہتے ہیں جی کومبو آپشن ہوتا ہے مینیو میں, جا کے آپ دیکھیں چاؤمن ہے, رائس ہے, یا پھر کومبو میں آدھے چاؤمن آدھے رائس ہوتے ہیں آپ کے. اچھا, اس وقت 20 سال پہلے جو ہے وہ, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. چائنیز کو وہ پیور وہ کہتے تھے کہ یار اجینوموتو بھی اس میں وہی والا ڈالنا ہے, بلیک پیپر بھی یہی ہونا چاہیے, وائٹ پیپر یہ ہونا چاہیے, اس میں فلاں چلی کو اس طریقے سے رہنا چاہیے, ونیگر کو ایسے ہونا چاہیے, بلیک ساس کو ایسے ہونا چاہیے, آپ اس میں ریڈ چلی کو اس طریقے سے اتنی مقدار میں ڈالیں گے تو ایک وہ پورا پیرامیٹر بن کے ایک ریسیپی کا سٹینڈرڈ بن کے فریزرز میں بند ہو جاتا تھا. بالکل بالکل ٹھیک ہے, تاکہ جس نے بھی بنانا ٹیسٹ وہی رہے. ہاں رائٹ ہو گیا. تو وہ پھر کیا تھا, میں نے اس کو چھیڑ دیا. صحیح. میں نے کہا نہیں, اس میں ایسے نہیں, یہ والا کر کے ہم دیکھتے ہیں. تو اب بیف چلی رائس تھا, تو وہ بیف کی وہ جولین کٹنگ میں کر کے اس کو روسٹ کر کے پھر آپ چائنیز رائس کے بیچ میں اس کو مکس کر کے بلیک وہ جو آپ کی گرین چلی ہے اس کو فرائی کر کے اس کے بیچ میں مسالہ ڈال کے اوپر اس کی گارنشنگ کر دیں. اور جس وقت آپ نے وہ جولین کٹ میں کیا ہوا بیف اس کے اوپر ڈالا, پھر اس کے اوپر آپ نے گرین چلی کو رکھا, اور پھر نیچے آپ کا نرم نرم چاول پڑا ہوا ہے, وہ بھی کون سا, آپ کا چائنیز رائس پڑا ہوا ہے جی. اور اس وقت چائنیز رائس کے بیچ میں سبزی جو ہوتی تھی اس میں ایک خاص قسم کا پیاز ڈلتا تھا, پوکاں والا پیاز, وہ لمبا ہرا والا. ہاں جی, اس کو ہم پوکاں والا پیاز کہتے ہیں. یس, تو وہ ایک چیز انٹروڈیوس کی. پھر میں اس میں سوپ میں جو چکن کارن سوپ تھا اس کو سمپل کر گیا, میں ٹوٹلی سمپل کر گیا نا. بیچ میں اب یہ اتنی چیز ڈاس یخنی نکالی, یخنی کے بیچ میں انڈا, انڈے کے بیچ میں پھر آپ نے وہ کارنز ڈال دیے, ان کو تھوڑا سا مکس کیا اور پتلا کر دیا. اس کو گاڑھا نہیں کرنا. وہ ایک ایک باؤل جو تھا نا وہ 200 کا بکتا تھا اور رش لگی ہوتی تھی. یعنی ریسیپیز میں اتنی چیزیں انٹروڈیوس کر دی. اچھا, سارا دن کام کیا, شام کو کیمرہ پکڑا اور گانے بنانے شروع کر دیے. تو یقین نہیں کرے گا, انڈینز گانوں کے اوپر لگے ہوئے ڈائریکشنیں دے رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جی. کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کوئی یوٹیوب نہیں تھا, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا. مطلب ٹک ٹاک بھی تسی پھر ایجاد کیتا ہے ان اے وے. دیکھیں یہ بڑے مزے کی چیز بتا رہے ہیں نا. اس وقت جب ظاہری بات ہے موبائل فون نئے نئے آئے تھے, اور نئے نئے موبائل فون کسی کے پاس اگر کیمرے والا آ گیا ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ وہ محلے کا ہیرو ہوتا تھا, یا اسکول میں کسی کے پاس کالج میں آ گیا وہ پھر وہاں کا ہیرو ہوتا تھا, کنسیڈر کیا جاتا تھا. ٹیلنٹ تھوڑا بہت سب میں تھا, وہ چاہتے تھے کہ پھر یار ہمارا بھی یار ایک اچھا سا ویڈیو بنا دے, ایک فوٹو. اور اس کے اندر پھر آپ نے جو اپنی چیزیں, جو مجھے اپنا یاد آتا ہے جب نیا نیا ہمارے پاس موبائل فون, ایک ہی فون تھا میوں کے پاس. امی ابو کو یہ دھوکہ ہم نے دیا کہ وہ اصل میں نا وہ چھٹی کرتے ہیں نا تو ہوم ورک آنا ہوتا ہے نا, تو وہ پھر میسج میں آتا ہے, تو پھر ایسے ہوتا ہے. تو سادے سے ماں پیو میرے بیچارے, انہوں نے لے دیا. انہیں کیا پتا کہ اولاد کے اندر جو خصلتیں ہیں یہ ان کے اندر, اس وجہ سے انہوں نے یہ ہمارے ساتھ بدماشی کی ہے اور انہوں نے لے لی ہے. اب جا رہے ہیں جی صبح صبح چھٹی والے دن, میرے گھر کے سامنے F9 پارک ہے, لے گئے وہاں پہ جناب درختوں میں جھولوں میں. تو اچھی جگہ پہ رہتا ہے. نہیں سر, تو بتا رہا ہے نہیں سرکاری فلیٹ. اچھا اچھا, وہ بھی پتہ نہیں اب کب تک ہے. نہیں رہے گا, ٹھیک ہے, سرکار نہیں نکالے گی. سرکار کا سر ٹائم پورا کہتی ہے سرکار, پتہ نہیں کس کو نکال دیا. لوگ کہتے پھر رہے ہیں کیوں نکالا, ہم کیا چیز ہیں, عام سے بندے, ہم تو بیچارے ہیں, نکل جائیں گے چپ کر کے جب کہیں گے. اچھا لے گئے جی فون, پکڑا دیا اپنے چھوٹے بھائی کو, اس کو پتہ ہے نہیں وہ کر کے کچھ نہ ویڈیو ہے, گانا بھی خود ہی گا رہے ہیں. اچھا جی میں آج فرینڈز ایک گانا گاؤں گا, میرا چین میں نے سب لوٹا ظالم نظر, اور ساتھ ہی پلت کر کے گر بھی گئے. کاش ان دنوں میں جب ہم جوان ہونے شروع ہوئے نا, نئی لوڈ شیڈنگ ایجاد ہوئی تھی. اس سے پہلے نہیں کبھی میں نے دیکھی تھی. گیس کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو مجھے یاد ہے ہم نے خبروں سے انسپائر ہو کے ایک نیوز رپورٹ بنائی گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ. اچھا, اس میں پہلی دفعہ میں نے نا ایک اماں کا رول کیا. اچھا, جو صبح صبح بیچاری پریشان ہے, گیس نہیں آ رہی, وہ گھر پہ جو رات کی بچی ہوئی روٹیاں ہیں وہ اس کو چپیڑے چپوڑے مار کے وہ گرم کر کے وہ صبح لنچ باکسوں میں اسی میں ڈال کے, وہ چینی بیچ میں ڈال کے, چینی کو تو کھانا نہیں نہ پڑتا آپ کو, چینی والا رول. سر وہ یاد ہے چینی والا رول آپ کو؟ ہاں, وہ لے گئے. اس کے بعد پھر میرا بچپن پرانا نہیں ہے یاد. سر میں کب, تو یہ کہہ رہا ہوں میں اور آپ تھوڑے سے عرصے سے, کوئی زیادہ ہم لوگ ایج فیلو ہی ہیں بس, کو زیادہ ہمارا کوئی فرق زیادہ فرق نہیں ہے. تو وقت اور حالات نے تھوڑا سا ماٹھا کر دیا.
اچھا اچھا چلیں آپ کہہ رہے ہیں مال اچھا تو پھر تو وہ بڑا مزے کا ایک ٹائم تھا. اب آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا نا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ جو وہ ریلز بناتے ہو، اب ریلز اب اس کو ریلز کہتے ہیں اب سوفسٹیکیٹڈلی. ریلز کہتے ہیں، اس وقت ہم اس کو شوٹنگ ریکارڈنگ اور یا پھر کچھ بھی کہتے تھے. اب جس طریقے سے اب تو نے کہا نا کہ چاول انٹروڈیوس ہو گئے چومین میں، حالانکہ یہ شاشلک میں انٹروڈیوس ہوتے تھے اس وقت، اور چاول ہر یہ جو چائنیز چاول تھے نا یہ ہر ڈش کے ساتھ چل جاتے تھے، لیکن کبھی چومین کے ساتھ نہیں چلے تھے. 20 سال پہلے یار آپ سوچو کہ آج وہ ٹرینڈ تو، یعنی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس وقت ہم نے سوچی لیکن پلیٹ فارم نہیں تھا. تو پلیٹ فارم کا ہونا بے حد ضروری ہے، جہاں پہ آپ ایکسپریس کر سکیں، جہاں پہ آپ بات کر سکیں، جہاں پہ آپ بول سکیں. یہ آج سے میں کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو چلو ٹھیک ہے، سوشل میڈیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، اس میں نیگیٹو چیزیں بھی آ رہی ہیں، پازیٹیو بھی آ رہی ہیں، لیکن زیادہ گاربیج آ رہا ہے. اصل کام جو ہے نا وہ ابھی بھی ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہا ہے، جس کو آپ مستند کہتے ہیں نا، جو ایک پائیدار کام ہے، جس کی مضبوطی، جس کی ضمانت ہے، جس کا معیار ہے، وہ ٹی وی چینل پہ ہی ہے. اب یہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ اس کی گارنٹی نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ چیٹنگ ہے، یہ کیا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر 70-80% چیٹنگ ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے. یعنی آپ دوسروں کی قسطوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، آپ بینک کرپسی بھی کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو لوٹ بھی رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل ایموشنل گئی. ویلیوز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایون ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ. یار ابھی تم دیکھو کیمرے ڈن لگے ہوئے ہیں کڑیوں کے ساتھ کیا کو کراچی کا ایک پکڑا گیا، ادھر لاہور کا ایک پکڑا گیا، ادھر پکڑا گیا، ادھر پکڑا. واٹ از دس ہڈن کیم نے آپ کی ساتھ یعنی وہ کر دیا ہے نا، جو اللہ معاف کرے وہ جو کہتے تھے اٹھو صاحب یہ. ہاں اب تیرا سوال کیا تھا میں تو بھول گیا ہوں. سوال میرا کیا تھا سر؟ ہماری اپنی ڈسکشن شروع ہو گئی نا. ہماری یہ تھی کہ جو ایک ادارے کے ساتھ ماشاء اللہ ایک ایفیلیشن ہے، یا ایک جگہ پہ اتنا ٹائم، یہ بھی ایک سر ایک طرح سے بلیسنگ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں اس طرح سے ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے پروفیشنل کلیشز آ جاتے ہیں یا ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ خدا نہ خواستہ لٹرلی بہت سارے اداروں میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو سیدھی سیدھی دھمکی دے دی جاتی ہے کہ بس جی یہ ہے یا یہ نہیں ہے، اور اس میں آپ کے لیے کوئی اتنی بھی تھوڑی سی وہ نہیں رکھی جاتی گنجائش کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھ سکیں. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں شاید وی آر بلیسڈ پیپل یار کہ ہمیں یہ آزادی ہے، ہمیں یہ آزادی ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں فاسٹ فوڈ رن کرتا تھا تو یہ 98-97 کی بات ہے. کالج ختم ہوا تو بس تھوڑا سا وہ جنون سا تھا اور کہ یار کچھ کرنا چاہیے، تو وہاں پر بڑے بڑے نام آتے تھے، نعمان اعجاز ہو گیا، مصطفیٰ کھر صاحب، یعنی ڈفرینٹ کیٹیگریز کے سوپ پینے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پھر ارشد چال صاحب وہ ہوتے تھے، یہ عرفان عرفی صاحب ہوتے تھے، توصیق حیدر ہوتے تھے. اسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد کا جو کریم کاسٹ ہوتی تھی وہ لوگ آتے تھے، سلیم شیخ آتے تھے، جاوید شیخ صاحب آتے تھے، کبھی پیزا کھانے آتے تھے، کبھی یعنی سوپ پینے آتے تھے. تو وہ اکثر میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، گپے شپے ہوتی تھی. اور جو رائٹرز ہوتے تھے عرفان عرفی صاحب وہیں پہ اسکرپٹ کر دیتے تھے، تو بیٹھے بیٹھے ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو کہتے یار اس کا کہ سوپ پی گئے تھے نا. میں کہ سر کدھر پھنسے ہوئے یار، اس کریکٹر نے ادھر انٹر ہو کے ایسے، تو ویسے ہی فلم بدی نکل جاتا. سر اس کو ادھر مار دیں آپ، اس کو ادھر لے آئیں، یہ قصہ ہی ختم. یعنی ایک میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک کریشن تھی. تو وہ آہستہ آہستہ مجھے فیل ہونے لگ گیا میں غلط جگہ پہ ہوں. یہ جو میں یہ روٹیاں شوٹیاں پکا رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، صحیح ہے، مجھے تو ادھر جانا چاہیے. اور عرفان صاحب نے کہا یار میرے پی ٹی وی کا ایک پلے پرائیویٹ طور پہ ہو رہا ہے یار، تو کرو گے؟ میں کہا جی کر لیں گے. بڑی کاسٹ تھی. پھر وہ میں چھوٹے کریکٹرز کرنے لگ گیا، مزہ نہیں آیا. پھر مجھے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک پرائیویٹ چینل کے لیے کہا گیا جی کہ ایک ڈرامہ لکھنا ہے. تو ڈرامہ لکھا ایک بہت بڑے رائٹر نے اور پروڈیوسر کو نہیں پسند آیا. تو پروڈیوسر بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگ بیچ میں اسسٹنٹ تھے، اتنا تو نام ہی نہیں تھا، وہ کپڑے کپڑے چڑھانے والے. تو وہ اس نے جب کہا تو میں نے کہا جی مجھے ایک ٹرائی کرنے دیں، میں اب آپ کریں گے یہ؟ ان کو میں نے 25,000 روپے دیے ہیں، انہوں نے یہ کیا. اب آپ یہ کریں گے، اس کا ذہن ادھر ہے، یہ میں کہ سر مجھے ٹرائی تو کرنے دیں. لیا
اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے میں نے ان کو اسکرپٹ کے کچھ 10 سین الگ کر کے لکھ کے دیے. وہ بندہ اٹھا ہے, یو ول ناٹ بلیو, 25,000 اس نے نکالے اور مجھے دیے. مجھے کہتا ہے یار اب سارا تو لکھے گا. کیا بات ہے. بہت بڑی ایک ٹیلی فلم تھی وہ بنی, اور میں نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ اس وقت اس کے اوپر نام میرا نہیں تھا آیا. انہوں نے کہا تھا یار یہ ادارہ لے گا نہیں اگر تیرا نام لکھ دیا تو. صحیح وہ ہوتا ہے, تو انہی کا نام چلنے دیتے ہیں. یعنی میں بتاؤں کہ وہاں سے پھر مجھے فیل ہوا کہ یار مجھے تو کرنا چاہیے, مجھے تو اس طرف آنا چاہیے. پھر خیر نہیں آ سکا, پھر میں گلگت چلا گیا. گلگت سے پتہ چلا کہ اس طرح ایک چینل پشتو میں آ رہا ہے. پشتو میں کیا پیاہنے ہو. ہاں جی. تو وہ پھر ایک ریفرنس بنا. وہ میرے ایک بہت اچھے دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا, پھر میں آیا, آڈیشن دیا, سارا کچھ ہو گیا. پھر وہی ایک تسلسل رہا. جہاں پر میں یہ کہوں نا کہ یہ آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ادارہ آپ کو کتنا برداشت کر رہا ہے, ادارہ کتنا لے کے چلا ہے آپ کو. تو کریڈٹ صرف میں اکیلا نہیں لے رہا ہوں, میں ادارے کو بھی دے رہا ہوں کہ یار انہوں نے مجھے بھی برداشت کیا کہ یہ 20 سال مجھے رکھا. میرے اندر بھی تو بڑے مسائل ہوں گے, بڑی چیزیں ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, کوئی کوتاہیاں ہوں گی, کوئی مسئلے ہوئے ہوں گے میرے ساتھ. تو ادارے نے بھی کہا نہیں اس کو لے کے چلنا ہے, اور میرے سے بڑے بڑے نام جو تھے وہ آج چلے گئے, وہ اب قصہ پاری نہ ہو گئے, گمنام ہو گئے, لیکن میں ادارے کے ساتھ چلتا گیا. تو یہ ایک تسلسل تھا ادارے کا بھی اور آپ کا بھی. تو بات یہ ہے کہ بڑا آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا مادی, بڑا آرٹسٹ بڑی اسکرین کی وجہ سے نہیں ہوتا. بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے اپنے کردار کی وجہ سے. بڑا آرٹسٹ میں اس کو سمجھتا ہوں جس کا کردار بہت اچھا ہے, جو دوسرے کو چانس دیتا ہے آنے کا, جو دوسرے کو برداشت کرتا ہے, جو ہر ایک چیز کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, گھر کو بھی لے کے چل رہا ہے, ادارے کو بھی لے کے چل رہا ہے, ایکٹنگ کو بھی لے کے چل رہا ہے, وہ ساتھی آرٹسٹوں کو بھی لے کے چل رہا ہے, وہ پروڈیوسر کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے, اور اپنی ایکٹنگ کو بھی لے کے چل رہا ہے. وہ بڑا آرٹسٹ ہے. یہ کیا ہوا کہ آپ باہر گالیاں دے رہے ہیں, ماں پڑھنے کر رہے ہیں, معذرت کاٹ دینا اگر یہ نہیں ٹھیک لگے تو, باہر گالیاں دے رہے ہیں, میں یہ تمہاری ایسی کی تیسی, یہ وہ ہے, تب یہ کس کو گاربیج کلا ڈابٹ, اور پھر ٹی وی پہ آتے ہیں بیٹا ماں اور باپ کے ساتھ. یہ اب یہ کتنا تضاد ہے. اور میں دیکھتا تھا, میں کہ پرے ابھی اس کو گالیاں دے رہا تھا اسسٹنٹ کو, کپڑے تیرے وہ ٹھیک کر کے نہیں لایا, تم نے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر دی, اور ابھی تو ادھر ڈائلاگز وہ بول رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی لا رہا ہے, اور سارے ادھر بیٹھ کے تجھے کلیپ بھی دے رہے ہیں, اور میں پیچھے سے تھا. اور تو یقین کر میں نے نا, میں اس کے سامنے نہیں کر سکتا تھا, 2,500 کی دیہڑی تھی جاتی تھی میری, میں نے ادھر ہی سے ایسے کہ چل. اچھا محسوس ہوا ہوگا آپ کو اندر سے. ایک نے چھپ کے مجھے دیکھ لیا تھا, کہتا بتاؤ, میں نے چلنے دے. اور وہ اتنا بڑا نام ہے کہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یار. اب بات یہ ہے نا کہ بڑا نام بننے کے لیے یار آپ کے اندر بڑائی بھی تو ہونی چاہیے, آپ کے اندر کوئی پازیٹیو چیزیں تو ہونی چاہیے. آپ دنیا جہاں کا کت خانہ آپ کے اندر ہو, اور آپ ٹی وی پہ جا کے زندگی کے تسلسل کے بیچ میں میرے بچے پرائی کڑیوں کو گلے لگائی جا رہا ہے تو, اور ری ٹیکنگ کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا یوں کرنا ہوتا ہے. ہاں جب بھی کچھ ایسے ہو نا اچھا لگتا ہے, ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے یار یہ تو کیا کر, سمجھ آ گئی مجھے. میں ایک نئی ٹپ مل گئی, اچھا لگے گا مجھے. اچھا I'll feel good, light. اچھا بات سن, دل کو تسلی ہوگی تجھے. ہاں ٹھیک, اس کو نہیں پتا چلے گا, تو اندر سے مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اپنی تو تسلی آپ کو ہو گئی ہے. اچھا ایک چیز جو ہے, اب یہ ماشاء اللہ دیکھیں کہ گفتگو کیسی ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ٹائم کیسے کڑو کر کے جا رہا ہے. جو ایک مین تعارف ظاہری بات ہے اسٹارٹ میں نے اس لیے نہیں اس کو ایڈ کیا تاکہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز جو ہے سمجھا سکوں کہ یہ جو سلسلہ ماشاء اللہ کہاں سے شروع ہوا تھا. ایک کریکٹر رول سے شروع ہوا تھا, ایک اینکر پرسن سے شروع ہوا تھا, خبروں سے شروع ہوا تھا, شیف سے شروع ہوا تھا. آج وہ سلسلہ کہاں پہ ماشاءاللہ ٹھہرا ہے, اور یہ آگے بھی انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ اور عزت دیں گے. ڈائریکٹر پروگرامز خیبر نیٹ ورک, AVT چینلز, یہ جو ماشاءاللہ آج ایک جس آپ دور سے گزر رہے ہیں, اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جتنی آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے اتنی شاید وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بے شمار پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, بے شمار نگیٹیو چیزیں بھی ہیں. بہت سارے لوگ آپ سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں,
ٹھیک ہے. اس میں پھر ماشاء اللہ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار یہ حقدار ہے, اس کے ساتھ جو اس کی امید ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پورا کریں. بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو بلا وجہ شوق میں بھی, اب وہ ڈیل کیسے کریں. مثال میں آپ کو کہ میں ایک فرض کریں ایسے ہی اٹھ کے آ گئی ٹک ٹاک کر, ٹھیک ہے, اب میں آپ کے ساتھ آ کے مجھے ایک پروگرام چاہیے, ٹھیک ہے, اور میں آپ سے آ کے سر میرے نا 1.7 فالوورز ہیں, you know سر یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ ریل میں سب سے زیادہ فیمس ہوئے سر, اس کے اندر نا میں نے پٹھا ٹھمکا لگایا تھا. سر آپ مجھے ایسے کریں مین لیڈ میں لینا سر, اور بڑا والا آپ نے مجھے سیٹ دینا ہے اور اچھی پیمنٹ آپ اچھی, اینڈ پک اینڈ ڈراپ سر آپ خود پک کر سکتے ہیں مجھے. یار بات یہ ہے میں آپ کو پرائیویٹ کام دے سکتا ہوں, ہاں ٹی وی پہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. میں کسی ٹائکون سے بات کرتا ہوں تاکہ آپ سر کیسی بات ہے کہ پرائیویٹ کام کب آؤں. نہیں, ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا یہ میں آپ کو میں بلا لوں گا, آپ میری ٹی وی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ہاں آپ کو میں ایک وہ ہے پراپرٹی ٹائکون سے ان کے پاس لے جاتا ہوں, تو وہ پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہاں جا کے پھر کرتے کیا, آپ کو یہ پلاٹ مل سکتا ہے, ایک مرلے کی قیمت میں آپ پا سکتے ہیں میرے ساتھ ایک عدد سیلفی بالکل فری. اور اس سیلفی کے لیے بھی تو دیکھ کے کتنے منہ اس طرح بنے ہوئے ہوں گے. ہاں وہ ایسے ہی نیچے کھڑے ہو کر رہے تھے یار میرے ساتھ بن جائے. ٹھیک ہے, ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اشارے. اینڈ دا ادر اب کچھ ایسے بھی ہیں ماشاء اللہ جو کہ واقعی ہی آبویسلی, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں کہ یہاں بیٹھے ہم تعریفیں کر رہے ہیں, میں اپنی کیوں مثال بار بار لیتا ہوں اور اپنی میں کیوں بار بار بات کرتا ہوں نہ, میں میرے علاوہ ماشاء اللہ وہ جیسے انہوں نے اپنی سکسیس اسٹوری بتائی کہ کیا ہم لوگوں کا سر کو پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, کوئی ہمیں سپورٹ کرنے والا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان کا اس ٹائم ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں واقعی آپ کو ٹیلنٹ کی بیس کے اوپر ہی جو مقام آج مجھے بھی ملا ہے, جو ماشاءاللہ جس مقام پہ یہ ہیں, یہ ٹیلنٹ ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایک سپورٹ ہے, کانسٹنٹ سپورٹ, ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جو واقعی آپ کے ٹیلنٹ کی قدر بھی کرتا ہے اور آپ کو سپورٹ بھی دے رہا ہے. تو یہ تو بلیسنگ ہے سر. دیکھو میں ایک سمپل سی بات کروں نا کہ جہاں پہ آپ یہ بات کرو ٹیلنٹ وغیرہ, بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ٹیلنٹ میں نے پھر کہا کہ ٹیلنٹ کا ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کا لوگوں کو نظر آنا ایک الگ بات ہے. نظر آنے کے لیے آپ کو پلیٹ فارم چاہیے, ٹھیک ہو گیا. اب اس ادارے کی اگر آپ نے اتنی خصوصیات بیان کر دی تو میں آج کے حساب سے ایک بڑی چٹی اور ستھری اور صاف گل کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس ادارے کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے, میں آج کے حساب سے بات کر دیتا ہوں, چلو مجھے یہ نہ کہیں کہ میں کدھر کوئی بٹرنگ کر رہا ہوں, یہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا 20 سال ہو گئے میری, آج تک ایک 10 دن تنخواہ لیٹ نہیں ہوئی. ہاں بس چھوڑ دے تو, باقی ساری باتیں جو بڑھ گئی چھوڑ دے تو. سمپل میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آج تک جو ہے, آج تک 10 دن تنخواہ لیٹ نہیں ہوئی, نہ ملنا تو دور کی بات ہے. بالکل. تو یار اس سے بڑی سیٹسفیکشن اور کیا ہوگی کہ جو تو کر رہا ہے اس کا تجھے مل رہا ہے. وہ بہت سارے چینلز ہیں جدھر سال رو رہے ہیں. میں پچھلے ملاقات ہوئی تھی میری جو ردا سے جب ہوئی, تو ہمیں ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس کے بری طرح سے ڈسے ہوئے ہیں. میں نے ان کا نام بھی لے لیا تھا. آپ لوگ پرائیویٹ نہیں, میں آپ کو انیشل اپنی بتائیں, آپ کر رہے ہیں, آپ لوگ آپ مجھے بتائیں. یہ بڑی سرکولر نکالا ہوا ہے اس کے لیے. یہ مزیدار, یہ پتہ ہے سر, یہ آپ ٹینشن کو لیے, پتہ ہے سب کو پتہ ہے ادھر. اور انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا, کہا وہ بس ویسے ہی نہیں. میں نے کہا چلو اس نے پتہ نہیں تھی نا چیزیں. لیکن وہ ہوا یہ تھا کہ انفارچونیٹلی ہم انفارچونیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نام یوز کر کے کوئی اپنا, ٹھیک ہے, اور آپ کے کام کے مطلب ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے یا جو بھی ہے آپ کو, وہ آپ کی اس چیز کو مس یوز کرے اور اس چیز کو آپ کے جو قیمتی وقت کو ضائع کرے. اور میرے پاس شاید مناسب جو ہے نا سوٹیبل ورڈز نہیں آ رہے, دل میں نہ کردہ ڈیڑیاں بڑیاں گالاں کھڈاں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ جو ایک آپ کہہ لیجیے ایک طرح سے آپ کی بے عزتی ہے. بے عزتی دیکھیں اس چیز کو سمجھیں, فرق کو سمجھیں کہ عزت اور بے عزتی یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ادارہ اگر آپ کو عزت کے ساتھ ایک چیز آپ کی ماشاءاللہ لے کے چل رہا ہے اور ایک آپ کو بلائے, نام بھی ہے سب کچھ ہے, لیکن آپ کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے, آپ کی ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں ہے, آپ کے وقت کی قدر نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنا وقت ضائع کریں. دیکھو مادی,
12 साल हो गए केटू को, हाँ 12 साल हो गए बैठक को। बैठक जो है मेन, मैं इसलिए उसको अभी हम आखिर में बात करना चाह रहे थे। मलिक साहब, ये मेरा गेटअप थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी मैं इंस्पायर, लेकिन मैं बुरी तरह फेल हो जाता हूँ, क्योंकि वही बात है, नहीं है तो नहीं है, मैं उसको जान के नहीं कर सकता उसका बेड़ा गर्क। और कि एक वाहिद करैक्टर है जो अभी भी स्टिल चल रहा है, और उसके साथ मैं अगर ये बात कर दूं तो शायद इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बेशुमार लोगों का मतलब एक मुंसलिक है उसके साथ, और वो भी उस करैक्टर की वजह से आज तक चल रहे हैं। वो एक्चुअली करैक्टर ऐसा है कि जिसने सबको जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो गए, लेकिन दो बंदे तो बंधे हुए हैं, पापा और आपा, वो उसके मतलब जुड़े हुए हैं। मैं बताऊं कि ये बैठक बेसिकली है क्या, ये हर उस घर की बैठक है जो आपके घर में बनी हुई है। उसमें जो मेहमान आते हैं, जो बैठते हैं, जो बातचीत होती है। अब बात ये है कि ये नुमाइंदगी कर रहा है या गमाजी कर रहा है या तर्जुमानी कर रहा है उन लोगों की जिनको आप मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जिनके मसाइल यही हैं जो हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। छोटी छोटी महंगाई है, पेट्रोल महंगा है। अच्छा, इस क्लास को डॉलर्स का नहीं पता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो सिर्फ ये कहते हैं पेट्रोल महंगा है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, बेरोज़गारी हो गई है, ये चीज़ मिल नहीं रही है, अब चीज़ें खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। अब ये बैठक उसी तसलसल में चल रहा है, और इसने ट्रांसफॉर्मेशन की है 12 साल से लेके अभी तक। ये हर साल हालात के साथ साथ चलता गया, और करैक्टर भी उसके साथ साथ चलते गए। तो इस वजह से ये लोग अभी तक इसको पसंद करते हैं। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे मलक, आपा, पापा, बबली इंटर हुई है, बड़ा ज़बरदस्त चंजेब का एक करैक्टर है जो बड़ा बड़ा अप्रोप्रिएट जा रहा है। और ये ऐसा होता है, एक मलिक का एक पुराना जो ख़ास खिदमतगार होता है वो चल रहा होता है, और एक बबली की टाइप की बल्लली सी लड़की भी होती है, आपा की तरह एक बड़ी सी खातून भी होती हैं, जो अक्सर क्या होता है शादी ब्याह हो जाए ना, अब हमारे उस इलाकों में तो फुफियाँ खालाएँ सारी बैठी हुई हैं, तो मेहंदी लग रही है, जट्ठे निमणवाल मेरे बन रे दे, उठो ना नसरीना, उठो ना, हाथ मारो ना कुड़ियो, वही अला उठो उठो ना नसरीन, उठना, हाथ मारो ना, निकी दा ब्याह है, वही अला जिया किधर रखी है नशैया, वही मिठाई छोड़ी उधर झोला नाच ना, मिठाई छोड़ी उठो ये अल्लाह मथे ते चमकण। अच्छा, अब उनके नाचने का स्टाइल भी मथे ते चमकण, वही मेरे तो लक दूर हो गया, उठो ना, परवीन को उधर गई हो साहब ना, दो हाथ मारे ना मथे। अब लड़कियां लगी ढोलकी बेटा गाडा गाडा, वो एक पीछे एक पीस बज रहा है। अब खालाएं फूफियां, और इसमें अक्सर फूफी नाराज होती है, मैं ना नचती मैं को तो पेप्सी ना देती ऐसी पीने तो वो एक चल रहा होता है, नाराज़गियाँ हो रही होती है। तो ये बड़ा खूबसूरत कल्चर है। फिर पुप्पी को मनाने के लिए फिर जाते हैं अब्बा जी कि जाओ अपने भैनों जरा की है अपना के सारे ने बोतलें पीतियां ठंडियां ठंडियां, सारे ने ठंडियां बोतलें पी, मैं को गर्म दी तत्ती बोतल दी ने, मेरा कलेजा सड़े। ये तेरे घरे वाली मेरे नाल चंगा भी नहीं कर दिया, तो जातकियाँ मैंने देते 300 रुपया सलामी दी है, लेकिन अगले ने मेरे आके तुसने लिफाफे में क्यों नहीं दी मैंने जल्दी ना खैर है, आ चलो कोई गल नहीं, आओ 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 अल्लाह चलो ठीक बस। मेहंदी तां सजी दी जे नचे मुंडे दी फुप्पी, मेहंदी तां सजी जे नचे मुंडे दी खाला और फुप्पी का कंट्रास्ट चलता रहेगा। ये कंट्रास्ट नुमाइंदगी कर रहा है बैठक, और बड़ी खूबसूरती के साथ कर गई। हम बात कर रहे थे रेलेवेंस, यानी कि आपकी घरेलू जो भी ज़िंदगानी है उस चीज़ को हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के लिए उस एक आध घंटे में समो कर लेकर आएँ, और उसमें आप लोगों के लिए जनाब हम वो चीज़ें जो हैं डेफिनेटली बड़ी खूबसूरती के साथ एक बैलेंस के साथ लेकर आने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों की पसंदीदगी सबसे बड़ी हमें कैसे उसकी गवाही मिल रही होती है कि आप लोगों की जो लाइव टेलीफोनिक कॉल्स के ज़रिए शमूलियत होती है, वो उसका सबसे बड़ा सबूत है। जीता जागता 12 साल से ये लाइव चल रहा है। बहुत कम होता है कि कोई रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है, वरना ये लाइव ही चलता है। और इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी। बहरहाल ये एक खासा केटू की जो मशहूर है ना, वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो पैरामीटर से हट के चल रहा है ना।
पैरामीटर्स नहीं है कि ये H2SO4 है तो इसका ये सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, या नहीं, वो H2SO4 को दूसरी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन तरफ में ले लेके जाता है। उसमें वो रेटिंग वाला सीन वो Yes. साहब हम पे कभी वो दी ही नहीं गई, प्रेशर डाला ही नहीं गया, और प्रायोरिटी पे हमेशा कल्चर, Yes. पाकिस्तान और इन चीज़ों को रखा हमने, और वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है रहेगा और हमेशा रहेगा। अच्छा जी, जैसे जैसे अब ये हम ज़रा गुफ्तगू को वाइंड अप की तरफ, एक चीज़ जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उस पर बात करें। आप माशाल्लाह इस इदारे के वाहिद एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट, जी अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड मेडलिस्ट, ये किस्सा क्या है? बेसिकली गोल्ड मेडलिस्ट का ये CEO साहब की तरफ से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से एक मेडल अनाउंस होता है आज से तकरीबन 12 साल पहले, जब 7th एनिवर्सरी आती है खैबर टीवी की, और उसमें यानी इंटायर जितना भी है उस सेटअप को देखा जाता है, तो उसमें मुझे नहीं था पता, और मैं आप ही की तरह काम करता था, मेहनत करता था, और मुझे उस वक़्त ये नहीं होता था कि पॉलिटिक्स क्या है, ये क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बस ये होता था काम करना है, बस करना है। तो वो मैं किए जाता था। तो उस वक़्त CEO साहब के साथ तो इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं होती थी, तो वो मुझे नहीं था पता कि एक बहुत बड़ा अवार्ड जो CEO की तरफ से AVT चैनल्स का दिया जाना है, वो मुझे दिया जाएगा, और वो गोल्ड प्लेटेड बेहतरीन बना, और वो था मेरी बकौल उनके कि मेरी तरफ यानी CEO की तरफ से एक ऐसा अवार्ड है कि जो आपकी हर लिहाज से हर तरह की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर आपको दिया जाता है। ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस भी है, बिहाइंड स्क्रीन परफॉर्मेंस भी है, ये आपकी उन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर आपको दिया जाता है। और हमने पूरे इंटायर चैनल को देखा है, तो कुर्रा जो है, वो कुर्रे से मुराद ये है कि जिन से भी बात हुई है, जो उस वक़्त के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे, उन्होंने आप ही का नाम सेलेक्ट किया। तो मेरे लिए उस वक़्त ये बहुत यानी एक फ़ख्र की बात थी कि यार इतना बड़ा अवार्ड जो है ये मुझे मिल रहा है। वो अवार्ड मुझे मिला, फिर उसके अलावा 20 अवार्ड्स ऐसे हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं जो मुझे इस इदारे की तरफ से मिले, बाहर से मिले। यानी घर से बंदा मजबूत हो तो बाहर वैसे ही बंदा मजबूत रहता है। इदारे में बंदे की पोजीशन ठीक हो, इज्जत हो, कदर हो, रजा हुआ हो ना, तो बाहर वैसे ही सारे कहते हैं काई साहब की खैर हो। तो जब इदारे में आप लूसी लुपड़ लंगड़े से पड़े हुए हैं, तो बाहर किसने आपको मुंह लगाना है यार। बात ये कि घर में बंदा रजा हुआ हो तो बाहर भी रजा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर इदारे ने जब ये मतलब जब ये किया सारा कुछ, तो फिर दुनिया को भी काम नज़र आया कि यार इसने किया। अभी मैं आपको बताऊं, उर्दू मीडियम का मुझे नहीं पता मैं नज़र आता हूँ नहीं आता हूँ, ऑफर्स मुझे बहुत होती हैं। मेरे कुछ करैक्टर्स थे, एक पश्तो का शानो उस्ताद एक बड़ा मशहूर करैक्टर था जिससे आज भी लोग जानते हैं। सादा गुल का एक करैक्टर था जो इंट्रोड्यूस मैंने किया था, यू विल नॉट बिलीव कि वो नेशनल मीडिया के ऊपर भी नहीं था, खैबर टीवी ने उसको इंट्रोड्यूस किया, उस कैरेक्टर को, सादा गुल को। एक सादा आदमी था। चौपाल यार, एक गधा इंट्रोड्यूस हुआ, गबीन चौपाल है, कितना कि वो 4 सीजन चलता रहा चौपाल। वो इतना बड़ा कि जो उसमें कौन कौन नहीं आया उस चौपाल में, पाकिस्तान, यू जस्ट नेम इट। एक मुशर्रफ साहब को हम नहीं लेके आए, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को, बाकी सारे उस प्रोग्राम में आते थे। वो कहते थे यार ये इतना मशहूर प्रोग्राम है चौपाल कि हमें ज़ुबान नहीं भी समझ आती। अल्लाह बख्शे डॉक्टर शेरफगन नियाजी साहब मुशर्रफ साहब के दौर में एक बहुत बड़ा गन थे, उन्होंने कहा कि यार मैं आता हूँ। अब वो कहाँ मियाँ वाली नियाजी, उनको कहाँ पश्तो का, लेकिन वो आए आगे। और यानी फिर चौपाल के बाद उलस पुलिस हमने एक इंट्रोड्यूस किया। बाद में फिर आपके बाकी चैनल्स ने वो पुलिस के ऊपर ड्रामे शुरू कर दिए। मेरी इंस्पिरेशन थी अंधेरा उजाला से, मैंने उसको थोड़ा सा कॉमेडी में कर दिया। यानी ये वो कुछ पॉपुलर चीज़ें थीं कि जो उस वक्त 20 साल पहले खैबर टीवी ने उसकी बुनियाद रखी, और वो फिर बाद में बड़े बड़े चैनल, अब जैसे शान उस्ताद का वो रेलवे स्टेशन वाला आप देखें, कुली का करैक्टर, शान उस्ताद एक मैकेनिक का करैक्टर, एक रिक्शा ड्राइवर, एक सुजुकी का, तो वो शानो ट्रांसफॉर्मेशन करता गया ना, रेल से वो फिर इधर आया, टैक्सी से रिक्शा, रिक्शा से ऐसे, तो रहा वही करैक्टर, लेकिन वो चलता गया और लोगों को बहुत पसंद आया। और सादा गुल था वो, अगर शुरू में आप देखें तो वो उसका नाक में बात करनी, वो उसकी सादगी इतनी ज़्यादा थी, उसको एक बकरे से प्यार होता था। तो वो माँ को कहता था कुर्बानी पे इस बकरे को आपने नहीं वो करना।
اور لوگ روتے تھے کہ یار یہ اس بکرے کو نہیں ذبح، تو قربانی کے کانسیپٹ کامیڈی کے ذریعے بتایا گیا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں تھیں، بہت کچھ تھا بے شمار. اور میں کہوں گا جس میں واحد ماشاءاللہ ایک آپ ایسی شخصیت بھی ہیں کہ میکسیمم اسکرین آرس، یعنی کہ وہ چاہے آپ کا خیبر ٹی وی ہے، چاہے آپ کا K2 ٹی وی ہے، خیبر مڈل ایسٹ ہے، خیبر نیوز ہے، میکسیمم اسکرین آرس کا جو اعزاز ہے یہ بھی آپ کے پاس ہے جی. تو سر ماشاءاللہ باتیں بہت ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک اور جو ہے یہ سیشن رکھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا پابندی وقت ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہت مجھے باہر کہیں چھپر ہوٹل پہ بیٹھ گئے، مسئلہ نہیں. مجھے بڑا مزہ آیا سر، کیونکہ میرے لیے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو بہت انسپائرنگ تھیں، اینڈ آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا. سو بس اب کوشش یہی ہے کہ جو یہ موٹیویشن ہے لائف کے اندر ہم لوگوں کی، یہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ایک پازیٹیوٹی ہے وہ اٹیچ رہے گی. اور انشاءاللہ زندگی جو ہے اسی طرح اسی چیز کا نام ہے. اگر کوئی بات نہیں، کبھی کبھی آپ دکھی ہو بھی جاتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، کوئی ایشو نہیں ہے. اور آج سے یہ جو میرے ایک ظاہری بات ہے، دیکھیں مزیدار چیز یہ ہوتی ہے نا سر کہ جب آپ ملتے ہیں، یہ والی جو گپ شپ ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بے شمار کچھ مسکنسیپشنس کلیئر ہو جاتے ہیں، کچھ نئی چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس چیز کو اگر آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو کیسے کیری کریں. مجھے تو سر بڑا مزہ آیا ہے. ہاں مجھے تو سر بڑا مزہ آیا ہے. عارف سر، قاضی صاحب، بے شمار ہم ان کو ٹائٹ، ملک صاحب، ٹھیک ہے، پتہ نہیں ان تانوں کہیں گا لگ گیا. مزہ آیا، بڑا اچھا ہے، بہت بہترین ہے. اور ہونا چاہیے یار. اب ود دا کور آف یور ہارٹ جب آپ بولتے ہیں تو آپ ٹی وی پہ نہیں بول سکتے یار، وہاں بڑے 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 مسئلے ہوتے ہیں. سو اٹ واز فینٹاسٹک. جو میں ٹائم ہوا آپ کے ساتھ، بہت زبردست، ایکسیلنٹ. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، جو شاید ناظرین کو نہ پتہ ہو، جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہ ہو، لیکن مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ایک انتہائی پیارے بھائی، دوست، جن سے کافی میری انسپریشنس تھی، ان کا لخت جگر آج کیمرے پہ کھڑا ہوا ہے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی. بالکل سر، تھینک یو. اور انشاءاللہ یہی جناب چیزیں اس پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں کے لیے میں لے کر ہر دفعہ آنے کی کوشش کرتا ہوں. خیبر نیٹ ورک کے وہ جتنے بھی جگمگاتے ستارے ہیں، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ انہاں وچوں کوئی ایک آدھ اتھے آ جائے اور ان سے ہم لوگ بات کریں. اور ہماری جو ایک ریئل لائف ہے نا، آپ کو اس طرح اندازہ ہوگا کہ وہ ریالٹی میں بھی ایسا ہی ہے. آپ کے سامنے بھی ہم اس کو تھوڑا سا رد و بدل کرتے ہیں، باقی ہم ویسے ہی ہیں. ہمارے بھی وہی مسئلے ہیں جو آپ کے مسئلے ہیں. صبح پانی نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہی، کپڑے استری نہیں ہوئے، بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے. بٹ اسٹل وہ کہتے ہیں لائف گوز آن اینڈ آن. اور یہ زندگی کا سلسلہ جناب اسی طرح جاری و ساری رہے. یہی میری دعا ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں. تو میرے پاس مائک ہے، میرے گیسٹ کے پاس بھی ہے ویسے، لیکن میرے پاس جو ہے نا ذرا زیادہ ودیع والا ہے. سے آج ہم جناب لیں گے اجازت آپ سے. رکھیے گا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.